راجدھانی لکھنؤ میں پرسدھ مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں قاری مشتاق احمد کی حیات پر و خدمات پر ایک سیمینار کا آیوجن کیا گیا۔ سیمینار میں قاری مشتاق کی حیات و خدمات پر مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں ایک سیمینار کا آیوجن ہوا، جس میں ندوے کے پرنسپل بلال حسن ندوی و امام عیدگاہ و چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا خالد رشید فرنگی میلہی و پچھم چھیتر کے ودھایک ارمان خان سمیت تمام سماج سیوی و وریشٹھ سربراہ لوگ موجود رہے۔ اس سیمینار میں قاری مشتاق احمد کی خدمت کو بیان کیا گیا۔ بتاتے چلے کہ مدرسہ عالیہ عرفانیہ کے فاؤنڈر رہے قاری مشتاق نے شکشا کے معاملے میں عرفانیہ مدرسہ یا سہت بہت سے یوگدان رہا، جس مدرسے میں آج بھی ہزاروں لوگ شکشا پراپت کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے شکشا پراپت کر چکے۔ دارالعلوم ندوہ کے پرنسپل بلال حسن ندوی صاحب نے کہا کہ قاری مشتاق کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے۔ وہیں خالد رشید فرنگی میلہی نے کہا کہ مولانا قاری مشتاق احمد ایک بہترین شخصیت کے مالک تھے، جو کہ ایجوکیشن کو لے کر ہمیشہ کام کرتے تھے اور سماج کو جو ایک جٹ رکھنے میں ان کا یوگدان اہم تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں خاص رپورٹ۔ سے استفادہ کرتے ہوئے اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کو اس سے انشاءاللہ آگے بھی فائدہ ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب قاری مشتاق احمد صاحب کی حیات و خدمات پر بڑی ضخیم کتاب تیار کی، بڑی خوبصورت ہے اور انداز یہی ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو مضامین ہیں وہ بھی بڑے مفید ہوں گے، خوبصورت ہوں گے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یقیناً جو لوگ بھی سامان ہوتا ہے اس میں اگر ان کی زندگی سے اور ان کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور آئندہ آنے والے وقت میں وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ اللہ نے ان بڑے ہمارے علماء اور بڑے بڑے جو مشائخ گزرے ہیں وہ بڑی محنت کرنے والے، مدرسوں کو سنبھالنے والے، اپنی جان کھپانے والے، یقیناً ان کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یہ آنے والوں کے لیے بھی حقیقت میں ایک مشعل راہ ہے ان کی زندگی۔ قاری مشتاق احمد صاحب کا تعلق مشرقی یوپی کی اہم علمی و روحانی شخصیت حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے خانوادے سے ہے۔ آپ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے اور تجوید و قرات کے موثر ادارے مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں تجوید و قرات کا درس دیا۔ اس کے بعد سن 1977 میں انہوں نے مدرسہ عالیہ عرفانیہ کی بنیاد ڈالی، جو بحمد اللہ آج ایک عظیم ادارے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیلوس خادم قرآن تھے۔ قرآن کریم کی ترویج و اشاعت اور تعلیم کو وہ زندگی بھر ایک فریضے کی طرح ادا کرتے رہے۔ ہمیں امید ہے کہ قاری صاحب مرحوم کے جانشین ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرانی خدمات کو قبولیت سے نواز کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور قبر کو منور فرمائے۔ میرے محسن استاد محترم حضرت قاری مشتاق احمد کی شخصیت اپنے آپ میں ایک انجمن تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مدرسہ کے فروغ اور قرآن کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ وہ بڑے سخی اور دلنواز انسان تھے۔ حکمت و دانائی، نفاست پسندی ان کی خاص پہچان تھی۔ طلباء و حاجت مندوں کی خاموشی سے انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی انتظامی صلاحیتیں رکھی تھی۔ ضرورت تھی کہ اس مرد اہم کی حیات و سیرت کو نئی نسل تک پہنچایا جائے اور اسے دستاویز کی شکل دی جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے قاری صاحب کی حیات و خدمات پر مضامین کا بنا قدر مجموعہ تیار کیا ہے، جو سیمینار کے موقع پر منظر عام پر آ رہا ہے۔ وہ لائق تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ زندگی پھر آخری دور، اس کے بعد سفر آخرت۔ لیکن کامیاب زندگی وہ ہوتی ہے جو اپنے بعد ایسے کام کر کے چلا جائے جس کو رہتی دنیا تک یاد کے بلایا نہ جا سکے۔ ذخیرہ آخرت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: ایک نیک و صالح اولاد، دوسرے صدقہ جاریہ، تیسرے نیک و صالح عمل۔ یہ تینوں چیزیں قاری صاحب نے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ قاری صاحب کے آبا و اجداد موضع پھولپور ضلع پرتاپ گڑھ کے رہنے والے تھے اور اس علاقے کے زمیندار تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت غلام محمد صاحب تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت کی۔ تحصیل پٹی ضلع پرتاپ گڑھ میں قانون گو کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ قطب دورہ
हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी से शब्द बैत रखते थे। आपके वालिद माजिद नमूने सल आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी नव्वल्लाहु मरक़दहू जो हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी की अपने भाई बहनों में सबसे छोटे होने की वजह से आप वालिदैन के बहुत चाहते थे। आपकी इब्तिदाई तालीम गांव में के मकतब, फिर गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद प्रतापगढ़ के मदरसा काफियत उलूम में दाखिला लेकर 1946 में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद उनके वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ लेकर आए, मदरसा बुरहानिया में दाखिल कराया। रिहाइश पाटाला मदरसा दारुल तगीब में इख्तियार की, क्योंकि आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के ताल्लुकात जानशीन इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल सलाम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी गहरे थे। एक ऐसी अजीम बात है जो हमको इज्जत भी दिलाती है, हमको शोहरत भी दिलाती है और सबसे ज़्यादा हमको जीने का तरीका सिखाती है। और अगर इस तरह के संस्थान, जिस तरह इसकी तामीर हुई, अभी कारी साहब ने बताया, इस तरह के संस्थान इतनी मेहनत से जो बनाए गए हैं, इनकी तामीर करी गई है, लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग इसका एक हिस्सा है, वो सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कारी साहब, इम्तियाज साहब अजीम लोगों को जोड़ते हुए इस तरह के प्रोग्राम कराते रहे हैं, जो स्वयं में हमको प्रेरणा देते हैं। इस मदरसे की जो बात है, कारी मुश्ताक साहब ने जिसकी नींव रखी, मैं इसमें जो शिक्षा दी जाती है, मैं उसके विषय में एक बात से ही सारी बात को करना चाहूँगा। मैं जब दुबई में सम्मानित हुआ, मुझे दुबई में सम्मान मिला, तो शायद ये मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी, या शहर के लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान आया, तो एक दिन मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। वो मौका ऐसा था जो मेरे जीवन का सबसे यादगार मौकों में से है। मेरा जो आपके मदरसे में इस्तकबाल हुआ, वो इस्तकबाल मेरे लिए और मुझे देखने और चाहने वालों के लिए एक यादगार लम्हा बना। ये जो एक बात थी, ये बात इस मदरसे का, और जो कारी इम्तियाज साहब, मुश्ताक साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको यह पूरी तरह बयान कर देता है।